اس ایجیٹیشن سے یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانا بہت آسان ہوتا ہے، مگر اس پر قابو پانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ فوج کے اس تیز و مؤثر رد عمل نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ بنسبت سویلین گورنمنٹ کے کم وسائل، کم اخراجات میں یہ تمام معاملہ وہ حل کر سکتی ہے، جبکہ اس کے اوپر سول حکومت ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کر کے بھی ذرا وہ معاملات و نتیجے حاصل نہیں کر سکتی تھی جو فوج نے اس وقت حاصل کر لیے تھے۔ یہ معاملہ اس زمانے کا تھا، مگر آج حالات وہ ہیں کہ ان معاملات کو حل کرنے میں پولیٹیکل حکومتیں اپنا پیسہ چھاپ لیتی ہیں۔ اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر میجر جنرل اعظم خان نے 3 کام کیے اور عوام نے اس کی بے انتہا پذیرائی کی۔ پہلی چیز کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کیا انہوں نے، دوسری چیز جتنے بھی شرپسند تھے ان کو سزا دلوائی، اور تیسری چیز اس وقت کے نادان مولوی جتنے بھی تھے ان کے تمام کرتوتوں کو عوام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام نے ان کو یعنی پاک فوج کو اپنے سر پر اٹھایا اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے پورے پاکستان میں گونجے۔ فوج نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم سویلین حکومت کے مقابلے میں ہر طریقے سے پاکستان کو سنبھالنے کے اہل ہیں۔ یہ وہی سوچ تھی جس کو پاکستان کی عوام نے بار بار بھگتا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اختیارات کا واشغاف مظاہرہ بھی کیا۔ تو اس سے ہوا یہ کہ فوج کے اوپر کی جو چین آف کمانڈ تھی، جنرلز تھے، وہ پھول کر کپا ہو گئے۔ یہ تمام باتیں جو کچھ میں کر رہا ہوں، یہ جنرل KM عارف اس وقت کے ایک بہت سینئر افسر تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی خاکی شیڈو، جس کو اردو میں بھی ترجمہ ہے خاکی سائے کے نام سے۔ اس کے اندر اس معاملے کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کی ذہن سازی اس وقت ہو چکی ہے، وہ تنقیدی پہلو کا سہارا لیتے ہیں، اور اس تنقیدی پہلو میں بعض دفعہ وہ پٹری سے بھی اتر جاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ میں اپنی جو بھی ریسرچ کرتا ہوں اس کے ریفرنسز میں اپنے اسکرین کے اوپر بھی دیتا ہوا چلتا ہوں، اور میں اپنی ڈسکرپشن باکس کے اندر بھی دیتا ہوں۔ میں اس معاملے کو اس سے زیادہ اس لیے بھی جانتا ہوں کہ میرے اپنے والد اور میرے اپنی فیملی ممبران پاکستان آرمی کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اور میرے والد تو پاکستان بننے سے پہلے ہی برٹش آرمی کے اندر ایز اے 2nd لیفٹیننٹ اپوائنٹ ہوئے تھے، مگر پاکستان بننے کے فوراً بعد وہ پاکستان آرمی انہوں نے جوائن کر لی تھی۔ انہوں نے 48، 65 اور 71 تینوں جنگیں لڑی ہیں، اور وہ بھی میری طرح تنقیدی پہلو رکھتے تھے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کیریئر میں بہت ساری پرابلمز بھی دیکھی تھی۔ اور جو میرے قریبی حلقہ احباب ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان آرمی کے ساتھ میرا کیا واسطہ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ مجھے کچھ نہیں پتا تو یہ تنقید کرنے والوں کے لیے سراسر بیوقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مگر میں اور میرا خاندان ہمیشہ پاکستان کی طرف ہی کھڑے رہے ہیں، نہ کہ ایک ادارے کی طرف۔ میرے والد نے بھی پاکستان مسلم لیگ کے لیے کام کیا، اور پاکستان بنانے میں انہوں نے بھی اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ لاہور کا یہ مارشل لا جنرل اعظم کے لیے ان کے ملٹری کیریئر کے لیے ایک موڑ ثابت ہوا، اور یہ موڑ اس وقت اور زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھا جس وقت جنرل ایوب خان نے لاہور گیریژن میں آ کے خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر جنرل اعظم خان کے لیے کہا کہ جنرل اعظم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جنرل ایوب کے اس خطاب کے فوراً بعد ان کو لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ دے دیا گیا، اور پھر یہ ایوب خان کے ساتھ کافی آگے تک ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ جنرل اعظم خان 1958 میں جس وقت پورے پاکستان کے اوپر مارشل لا کا نفاذ ہوا، تو یہ جنرل ایوب کی کچن کیبنٹ کا ایک حصہ بن گئے تھے، اور جنرل ایوب اس کے بعد ہر معاملے پر ان سے ڈسکشن کرتے تھے۔ جنرل اعظم شہرت کو بہت پسند کرتے تھے، اور ان کی اس ہوس نے ان کو بہت آگے تک بڑھا دیا تھا۔ جنرل ایوب کی کچن کیبنٹ کا حصہ ہونے کی وجہ سے انہیں مشرقی پاکستان کا گورنر بھی بنایا گیا۔ واپس آتے ہیں اسی ایجیٹیشن کی طرف۔ اس وقت پاک فوج زندہ باد کے نعرے پوری پاکستان کی گلیوں میں گونجتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بے انتہا پذیرائی حاصل ہوئی، اور اس وقت ریاست کے کنٹرول کے اندر جو میڈیا تھا اس کے اندر پاک فوج کی بے انتہا تشہیر کی گئی، اور فوج کو نجات دہندہ بتا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور یہ غلطی کی تھی اس وقت کی وزیروں نے اور حکومت نے۔ صرف فوج کو ہی نجات دہندہ بتانا ایک ایسی خطرناک اسکیم تھی، اور اس اسکیم کے تحت حکومتی نمائندے جو کہ اس وقت موجود تھے، اور یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ ہی تھی جو کہ قائد اعظم کے بعد اور لیاقت علی خان کے بعد ایک عجیب و غریب شکل میں آ گئی تھی، اور محترمہ فاطمہ جناح کو ایک سائڈ پہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔
اور ان لوگوں کو جو کہ حکومت میں تھے ان کو اپنے مفادات عزیز تھے، انہوں نے اپنے مفادات کی اسکیم کو فوج کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے دور از نتائج کیا نکلیں گے، مگر انہیں صرف اور صرف اپنی ذاتی غرض، ذاتی مفادات، وہ صرف اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اور یہ شاید جان بوجھ کر وہ یہ کر رہے تھے کہ ان کا آج اچھا ہو جائے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ ان کا سارا زور اس بات پر تھا کہ وہ کچھ بھی غلطی کریں گے، وہ کوئی بھی پرابلم کریٹ ہوگی تو فوج ان کے پاس موجود ہے جو کہ اس تمام معاملے کو سنبھال لے گی اگر ان کے ہاتھ سے کوئی بھی معاملہ نکلے۔ اس ملک کے اندر یہ پریکٹیکل ہو چکا تھا۔ تو جتنے بھی وزراء اور مشیر تھے انہوں نے اپنی ہڈ حرامی جاری رکھی اور آہستہ آہستہ وہ کئی معاملات میں سرنڈر ہوتے چلے گئے۔ اس وقت کے تمام وزراء، تمام حکومتی اہلکار یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ کہیں بھی سیاسی انتظامات میں، سول انتظامیہ کے معاملات میں یا کسی بھی مسئلے کی دلدل میں وہ پھنسے گی تو ان کے لیے فوج اس وقت امرت دھارا تھی جو کہ آ کے ان کو ریسکیو کرے گی۔ وہ یہ دماغ میں بٹھا چکے تھے۔ ان کے دماغ میں یہ بھی خناس تھا کہ فوج کیونکہ اب ہمارے نیچے ہے، ہماری وزارت دفاع کے نیچے ہے، تو اب ہم ان کو جو بھی حکم دیں گے وہ وہی کرے گی۔ مگر یہ ان کی ایک ایسی سیاسی غلطی تھی، ایسی بیوقوفی تھی جس کے تحت انہوں نے لاہور میں مارشاء اللہ لگوایا، اور یہی مارشاء اللہ آگے چل کر فوج کی مہم جوئی اور سیاست کے پھٹے میں ٹانگ اڑانے کا باعث بنی۔ یہ سارا معاملہ وہاں سے شروع ہوا تھا۔ بعد کے آنے والے دنوں میں مغربی سوسائٹی نے پاکستان کے عوام پہ ایسا کام کیا، کیونکہ وہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو امریکہ کے کیونکہ مفادات اس خطے کے ساتھ وابستہ تھے اور رشیا کو گرم پانی کی طرف آنے سے روکنا چاہ رہا تھا، تو اس نے اس وقت یہ معاملہ خاموشی سے آبزرو کیا، اور اس کے بعد مغرب نے یہاں پر آہستہ آہستہ ایسے معاملات کریٹ کرنا شروع کیے جس سے اگلے 30-40 سال کے اندر لوگوں کے ایسے دماغ بند ہو گئے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ان کی محدود ہوتی ہی چلی گئیں۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ شخصیتوں کے سحر میں مبتلا ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، غاصب ہیں، ظالم ہیں، جبر کرتے ہیں، مگر لوگ اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ان کے دماغ بند کر دیے گئے تھے، اور وہ نسل در نسل چلتا چلا آیا ہے۔ جو بھی سر اٹھاتا ہے اس کے لیے پرابلم کریٹ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد لامحدود پاور ڈسٹریبیوٹ کی گئی اور ان کو مغربی آشیرواد بھی حاصل ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، باہر کی طرف سے پریشر اس لیول کا نہیں آتا جس لیول کا آنا چاہیے تھا۔ کیوں کہ وہاں پہ مغربی مفادات ٹکرا جاتے ہیں، اور عوام جو شخصیت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی ہیں ان کے لیے یہ بات واضح ہو جانا چاہیے، ان کے لیے ہمارا دین بالکل اسٹریٹ فارورڈ بتاتا ہے کہ پرستش صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔ لفظ پرست جہاں پہ بھی لگے گا وہ معاملہ خطرناک ہے، اور اس پرستش کے بیچ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، میں کہنے سے بالکل نہیں ڈرتا، منافقت پہ ہوتے ہیں اور منافق ہوتے ہیں، چاہے وہ ریلیجیس ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو۔ پرست سے پرستش بنائے، اور پرستش صرف اللہ کی ہوگی، کیونکہ جس وقت یہ شخصیت کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں لوگ تو ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جیم ہو جاتی ہیں، اور اسی جیم صلاحیتوں سے باہر نکلنے کا نام ہی شعور کی طرف یہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شعور کو مضبوط کریں، اور باقی اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں کہ وہ ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے لوگ اپنے اپنے محدود مفادات کے تحت اپنا تو فائدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس میں ملک کا نقصان بہت زیادہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو آخر میں لگائیے، یہ ضرور دیکھیے گا، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔